بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم الصلاة والسلام على وسيه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب وعلى آله الأطيبين الأنجبين المعصومين المظلومين سيما حجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ فإن خیر الزاد التقوی. دوستان عزیز، مومنین کرام، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سب مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، چونکہ یہی تقوی الہی ہے جو انسان کی قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر آتی ہے، اور یہی انسان کے لیے زاد راہ ہے. تقوی کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے. شاید ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں کہ عمل کیے بغیر ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جو قرآن، اہل بیت، سیرت معصومین سے ہمیں ملتی ہے وہ تقوی الہی کی سفارش ہے. انشاءاللہ بہت مختصر ٹائم میں یہ دو گروہوں کے کچھ صفات اور کچھ خصلتیں آپ کے ذہن میں، آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. اہل بہشت کون ہے اور اہل جہنم کون ہے؟ ہماری سب سے زیادہ کوشش ہی ہوتی ہیں ابھی جو ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں نماز جمعہ میں، اس لیے آ رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں اور بہشت میں داخل ہو جائیں. ہر مومن کی آخری آرزو بہشت رضوان ہے. یہ دعا بھی سفارش کی گئی ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ہمارے عاقبت بخیر فرما. عاقبت بخیر کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ اور بہشت میں داخل فرما. میں پہلے شروع کرتا ہوں اہل جہنم کی کچھ علامات سے، وہ بھی قرآن کی روح سے. قرآن ہمیں بتا رہے ہیں. قرآن میں بعض مکالمات ہے بہت لطیف ہے، اور انسان واقعاً اگر دل سے اور دقت سے ان پر توجہ کرے تو اہل نجات ہو سکتا ہے. قرآن میں ہے کہ جب مجرمین سے یتساءلون عن المجرمین، جب مجرمین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، اہل بہشت ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ جو مجرمین ہے، یہ جو جہنمی لوگ ہیں، یہ کیسے جہنم میں چلے گئے؟ ان کے افعال کیا تھے، وہ کیا کر دیتے، صفات کیا تھے ان کے، خامیاں کیا تھی ان کی؟ تو کہتے چلو ان سے ہی پوچھتے ہیں. قرآن زبان سے سورہ مدثر میں ہے یہ مکالمہ. ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے ان سے، اے مجرمین، اے گناہگار، اے جہنمیوں، ہمیں یہ بتاؤ آپ لوگوں کو سقر میں کس چیز نے پہنچایا؟ سقر ایک نام ہے جہنم کا. یہ جہنم میں کن اعمال نے آپ کو پہنچایا کہ آج ہم جنت میں ہیں اور آپ لوگ جہنم میں ہیں؟ اب وہ ایک ایک گن کر بتاتے ہیں. سب سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں قالو
پہلے تو بہشتی لوگوں نے ان سے پوچھا، جنتی لوگوں نے پوچھا کہ اے جہنمیوں اب ہمیں بتائیں کہ کن اعمال نے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کن اعمال نے تمہیں پہنچایا؟ اب جہنمی کہہ رہے قالو، وہ کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، سب سے پہلی خوبی یا خامی ہماری یہی تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحبان تذکروں میں یہ نماز کرتے ہیں، کچھ اور بھی بتائیں۔ ہم یہ نہیں کرتے، خدا نے یہ حکم دیا ہے، ایم معصومین نے یہ حکم دیا ہے، سیرت معصومین بھی یہی ہے، اور جہنم میں داخل ہونے کی پہلی وجہ یہی ترک صلاۃ ہے۔ کیا کہیں گے جہنمی لوگ؟ قالو لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں سب کچھ کے لیے کر سکتے تھے لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو اچھا اب مزہ ذوق انک انت العزیز الحکیم، ابھی مزہ چک لو۔ آپ کیا ہم تو بڑے طاقت والے ہیں۔ یہ دوسری آیت ہے ایک اور سورہ کی۔ نماز جمعہ ادھر شروع ہوتی تھی، آپ لوگ اپنی دکانداری بند نہیں کرتے تھے، آفس نہیں چھوڑتے تھے، اور جتنی بھی مصروفیات ہے 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا کچھ کم زیادہ نماز جمعہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے فضولیات کے لیے ٹائم ہے، یہ چند دن دنیا آباد کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا۔ چلو پڑھیں گے انشاءاللہ، چلو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جہنمیوں کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ تارک الصلاۃ ہیں۔ لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، حتماً سنا ہوگا علماء کرام سے، کہ جب امام کے ایک صحابی نے روز عاشوراء، امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ظاہراً ابے سے شاکری تھا وہ، امام نے فرمایا پروردگار آپ کو نمازوں میں سے شمار کرے، پروردگار آپ کا نام نمازیوں کے لسٹ میں قرار دے دے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی۔ جب جہنمی لوگ تارک الصلاۃ میں آتے ہیں تو جنتی آٹومیٹک وہ ہے جو نماز برپا کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا تھی کہ اس کی وجہ سے یہ جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے، میں نے بتایا نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں بہشتوں میں بہشتی لوگ آپس میں پوچھیں گے یار یہ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ پھر تو ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قالوا لم نکو من المصلین۔ دوسری کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جہنم میں آ گئے ہیں؟ لم نکو نطعم المسکین، دوسری ہماری وجہ یہ تھی کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، اطعام طعام جس کو کہتے ہیں، ہم طعام نہیں دیتے تھے، البتہ یہ نہیں کہ صرف روٹی کھانا یہ دیتے نہیں، ہم خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہمارے ہاتھ لرزتے تھے، ہر قسم اسراف کے لیے ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے تھے، شادیوں میں بجا رسم، یہ وہ فضولیات، گناہ، گانا بجانا، یہ لاکھوں روپے کے شادی ہال وغیرہ وہ کرنا، یہ ہم کر سکتے تھے، لیکن فقراء مساکین کو ہم کھانا نہیں دیتے تھے، ان پر رحم نہیں کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو نامی گرامی اسکولوں میں داخل کرتے تھے، لیکن ہمسایہ کا بچہ گورنمنٹ اسکول کے لیے بھی بیچارہ نہیں جا سکتا تھا چونکہ وہ کام کے لیے جاتے تھے۔ لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تب تو ہم کس میں آ گئے ہیں؟ جہنم میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اسلام میں جود و سخا کی انتہائی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں بعض چیزیں بنیاد ہے، ارکان ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سخاوت ہے، جود و سخا۔ میں ایک مثال دینا چاہوں تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہ لوں دوسرے خطبے کے لیے۔ یقیناً آپ نے سامری کا نام سنا ہوگا،
جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس نے پوری قوم کو کیا گمراہ کیا. قرآن بہت سارا دستان ہے اسی کا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہی طور پر، جب واپس آ گیا کو دیکھ لیا تو سامری نے وہ بچڑا بنایا تھا، پورے قوم کو کہا کہ یہ ہمارا اور آپ کا بھی رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ رب ہے. آج کل تو اسی نام سے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں نا. آج علی علیہ السلام کی مشن کو علی علیہ السلام کے نام سے خراب کیا جا رہا ہے. حسینی مشن کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے خراب کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت سے تھا، ابھی نہیں ہے. چونکہ اگر سامری کہتا کہ آپ کا اور ہمارا رب ہے، پھر وہ موسیٰ جو ہم نے بتایا تھا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کا رب وہی ہے. اب اس نے اتنی عظیم گناہ انجام دی کہ پوری امت بنی اسرائیل کو انہوں نے گمراہ کیا اور مشرک بنایا. جو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھ لیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بجلی کی پوجا کر رہے ہیں. اتنے غصے میں آئے کہ حتی قرآن کی آیات ہے کہ جو الواح خدا کی طرف سے لوح جو تختیاں آئی تھی ان کو زمین پر مارا اور جناب ہارون کو داڑھی میں پکڑ لیا. یہ میں چلا گیا کیسے یہ قوم گمراہ ہو گئی. جناب ہارون نے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے یبن امی کا لفظ استعمال کیا، اے میری ماں کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی ہوں، تاکہ اس کے وہ جذبات اور احساسات ابھارے تاکہ تھوڑا سا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس قوم کو بہت نصیحت کی لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ذہن میرے میں کس کی طرف جا رہا ہوں؟ وہی جود و سخا کی مثال دینا چاہتا ہوں. یہاں پر جو جہنمیوں کا کیا ہے وہ کنجوس، اس کا مقابل کنجوس ہی ہے. اب جو اتنے عظیم گناہ انجام دیے انہوں نے، اب خدا کی طرف سے ایک ان کے لیے عقوبت اور کیفر آئی کہ ان کو سزا دینا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام پروردگار کیا سزا دے دی؟ انہوں نے کہا ان کو آرڈر دے دے، حکم دے دے کہ سب میدان میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں جب تک وہ حکم نہ آ جائیں کہ بس جنگ ختم کرو. اب بہت مشکل کام ہے کہ سب نکل آئیں، آپس میں رشتہ دار بھی تھے، بھائی، بیٹا، ماموں، چچا، بھتیجا. خدا نے وہاں پر ایک قسم کا دھند لایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ پہچانے. بہرحال وہ قسم فصل ہے، مختصر کرتا ہوں. کچھ عرصہ کے بعد کچھ مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے، خدا کی طرف سے ہو گیا کہ بس جنگ ختم کرو. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری کا میں کیا کروں، اس کو جلاؤں، کیا کروں؟ اب سوچے ذرا، جود و سخا کی اہمیت دیکھیں. میں نے کہا یہ ایک بنیادی رکن ہے اسلام میں. اب خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو جلا وطن کرو. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یہ اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، فلان کیا، یہ کیا. پروردگار میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حکم مل گا کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا کرے یا ان کو جلائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، سامری کے ساتھ اس دنیا میں خود دیکھوں گا، اس کے جو عذاب ہے کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک خوبی ہے، اس وجہ سے اس دنیا میں اس کا مکمل وہ دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں. کون سی خوبی ہے یار پروردگار جو ہمیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا چونکہ سامری ایک سخی آدمی ہے، دل کا کھلا آدمی ہے، گاؤں میں علاقے میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کو یہ سزا نہیں دینا چاہتا. اللہ اکبر. اب دیکھیں جن کو سامری نے گمراہ کیا اس کا مقاتل آ گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرے، مارے ایک دوسرے کو. اور سامری جو اصل سبب تھے، مسبب تھے اس بات کی، خدا نے کہا فی الحال اس کو چھوڑو. جہنم کی طرف جب لے جاتے ہیں اس پر وہ معمولی خامی نہیں ہوتی. لم نکن نطعم المسکین، ہم کیا کرتے تھے؟ ہم فقراء کو، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم سب کچھ خود کھاتے تھے، مساکین پر خرچ نہیں کرتے تھے، تب تو ہم جہنم میں آ گئے ہیں. اچھا اور کیا ہے؟ البتہ اس پر الگ الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن خطبہ آگے پھر
اب اور کیا ہے، کیوں آ گئے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسری جو ہمیں خامی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں پر بھی لہو العب والفضول گوئی کا ماحول ہوتا تھا ہم ادھر پہنچ جاتے تھے، جہاں پر مانوی ماحول مانوی محافل ہوتے تھے ان سے ہم بھاگ جاتے تھے۔ نماز جمعہ جیسی مثلا نورانی ماحول، اول تو آتے نہیں تھے، اگر آتے تھے تو مولوی صاحب اگر 2-3 کلمے زیادہ پڑھے تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے تھے، گھڑی دیکھاتے تھے ادھر ہوتے۔ کننا نخوض مع الخائضین، اور لہو العب کا جو ماحول ہوتا تھا گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھتے تھے۔ اب یہ ہے آج کل تو موبائل فیس بک یہ فلان، پوری رات لوگ ضائع کرتے ہیں ان پر، وہ بھی کیا کیا فضولیات ہیں جو انسان کے دماغ پر، اعصاب پر، دل پر جو اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ مانوی لحاظ سے انسان تنزل کرتا ہے، انسان کے لیے یہی زندگی اجرم بن جاتی ہے، انسان اعصابی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ العب کے محافل میں ہم اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جو قرآنی مجالس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ویڈیو مثلا یا آڈیو یا اقوال، وہ بھی نیٹ پر وہ ویڈیو جو چلتی ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو، احادیث کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو، اس کو ہم تلاوت قرآن ہو ہتا پہلے تو اس پر روکتے ہیں، اگر روکے بھی تو فوراً اس کو آگے کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ اور جو لہو العب کی وہ ہو، مذاق فلان یہ جو کسی کام کے نہیں سوائے ضیاء وقت کے، اس پر ہم روکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط مگر وہ محفل جو اس میں انسان بیٹھے 3 5 10 بندے، وہ لہو العب کا مال میں، یہی موبائل، یہ اسی آیت کا مصداق ہے۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لہو العب میں بیٹھتے تھے، آیا موبائل کے ساتھ ہم لہو نہیں بیٹھتے۔ فضول ڈرامہ، فضول فلم، البتہ اسلام میں سیر و تفریح بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، لیکن ایک حد ہے اس کا۔ ایسی میں نہیں کہتا کہ اب ہنسی مذاق نہ کرے کوئی، مثلا مذاق والی کوئی وہ نہ دیکھیں، نہیں، لیکن بعض لوگ باقی کسی چیز کے لیے موبائل نہیں رکھتے سوائے فضول گوئی، فضول ہنسانے والی فلمیں، کلپس، یہ نہ قرآن کی کلپس سنتے ہیں، نہ احادیث کی سنتے ہیں، نہ تلاوت سنتے ہیں جس سے انسان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جہنمیوں کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جنتی لوگ جب پوچھتے ہیں ان سے کہ اب کیوں جہنم میں آ گئے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کن چیزوں نے تمہیں یہاں پر جہنم میں پہنچایا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم تارک صلاۃ نماز نہیں پڑھتے تھے، لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول محفلوں میں فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ تیسری ہماری کیا صورتحال، چوتھی ہماری خامی کیا تھی، کیوں ہم جہنم میں آ گئے؟ اب جنتی لوگوں سے پوچھتے اور انتظار کرتے کہ کیا جواب دیں گے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے ہیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کیوں انکار نہ کرے؟ جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا۔ ہمارے چھٹے سرکار امام صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ، چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ نماز اگر قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہیں، اگر رد ہوئی تو سارے اعمال رد ہیں۔ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، قبولیت کو تو بعد کی بات ہے، جب ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے
تو وہ اطعام طعام کیا کریں گے؟ وہ فضلگیوں سے کیسے باز آئیں گے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی تو ہے جو انسان کو فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتے تو اس فضول محفلوں میں ہم آئیں گے، فضولیات ہم کریں گے، نماز جمعہ جیسی نورانی محفل سے ہم بھاگیں گے۔ جب ہم ایسے فضول اور بیہودہ محفلوں کے انعقاد کریں گے کہ جس میں سوائے حرام اور اللہ علاوہ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا آخر میں؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان آخر میں قیامت کا بھی انکار کرے گا۔ یار یہ تو بس مولے لوگ کہتے ہیں، کہاں ہے قیامت؟ کون آیا ہے اس دنیا سے؟ کس نے دیکھا ہے وہ دنیا؟ کس نے دیکھا ہے قبر میں سوال و جواب ہے؟ انسان چونکہ اس کی بنیاد جب خراب ہو جاتی ہیں تو پھر آگے مسئلہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انسان قیامت کا انکار کرے وہ تو کفر کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔